نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ان میں ایک سب سے بڑی نشانی تھی دجال کا ظہور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی کہ دجال کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے بال کیسے ہوں گے، مڑے ہوئے بال ہوں گے، کانا ہوگا، جوان ہوگا، یہ ساری صفات پیچھے بیان ہو چکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ بھئی دجال کہاں سے نکلے گا، شام اور عراق کے درمیان سے ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ نکلے گا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، لیکن ایک دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس سے اگلا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس سے اگلا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی جتنے دن ہیں وہ عام روٹین کے حساب سے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کا فرمان ہے کہ معاشی تنگی ہوگی، قحط سالی ہوگی اور لوگ پریشان حال ہوں گے، تو ایسے وقت میں اللہ دجال کو بھیجیں گے، اور اس وقت میں پھر دجال لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا کہ مجھے خدا مانو تو میں سبزہ بھی اگاؤں گا، بارش بھی برساؤں گا، یہ قحط وغیرہ سب دور ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پھر لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ اس کے فتنے میں آئیں گے اور نعوذ باللہ اس کو مان لیں گے، ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں، تو پھر وہ ان کی نظروں کے سامنے بارش بھی برسائے گا، زمین سے گھاس بھی اگے گا، اور اناج بھی نکلے گا، غلہ بھی ہوگا، اور لوگ اس کو ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اسی وقت میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو دجال کا انکار کرے گا، اسے کہے گا میں تمہیں نہیں مانتا، دجال اس کو قتل 2 ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے زندہ کرے گا اور کہے گا اب مجھے مانو کہ میں نے تمہیں موت دی اور دوبارہ زندہ کیا۔ وہ کہے گا اب تو میں 100% مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، تم دجال ہو، اور میں تمہیں نہیں مانوں گا۔ اب اس قسم کے فریب، یہ پچھلے گزشتہ ہفتے کا جو درس ہے اس کی میں چونکہ پورا واقعہ ہے، مسلم شریف کی طویل ایک روایت ہے، اب یہی اس کا مکر و فریب چل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آسمان سے آئیں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ان کا ہاتھ ہوگا، اور جو دمشق کی جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر جو سفید مینارہ ہے اس کے نزدیک تک آئیں گے، پھر وہاں سے نیچے لوگوں کے درمیان آنا، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ یہاں پر ہے کہ حضرت جتنے بھی کافر ہوں گے جو دجال کے ساتھی ہوں گے، تا حد نکاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پھونک ماریں گے، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک کافر مرتے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اسے باب لطف پر پائیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اس دوران بھی بیچ میں کچھ چھوٹے موٹے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے روایت آئیں گی، اس میں ذکر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال قتل ہو گیا، مار دیا گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، جو اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے، اور ان کو ان درجات اور مراتب کی بشارت دیں گے جو جنت میں ان کو ملے گی۔ دنیا میں ہی انہیں ان درجات کی بشارت دی جائے گی کہ بھئی تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں فلاں فلاں درجہ دیا جائے گا، یہ دنیا میں وہ بشارت دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی
کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے کافر بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت اور قدرت کوئی نہیں رکھتا. یعنی اللہ فرمائیں گے میں نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، لہٰذا اب ان کو مار نہیں سکتا کوئی، قتل نہیں کر سکتا کوئی، لہٰذا تم میرے مومن بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو. اور یہ جو لے جانا ہے یہ حفاظت کے لیے لے جانا ہے. یعنی اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ بھئی ایک قوم ایسی پیدا ہوئی ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا، لہٰذا یہ جو ایمان والے بندے آپ اور ایمان لانے والے جو بندے ان کو لے جا کر آپ لے جائیں کوہ طور پر اور وہاں جا کے ان کی حفاظت کریں. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا. اب یہ وہ موقع ہوگا جس موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس مخلوق کو اس دنیا میں کوئی قتل نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ آگے تفصیل آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اب ان کو ظاہر کریں گے جو ہر بلند زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحیرہ تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی. یہ ایک جو جس کا تبریہ ایک ذکر کیا گیا ہے، آگے حضرت تمیم داری کی روایت آئے گی، اس میں بھی دجال ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی اس کے پانی کتنا رہ گیا ہے. تو وہ پانی اس وقت موجود تھا اور آج بھی موجود ہے، لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور جس دن بالکل یہ اس میں بالکل کمی واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس دن دجال کو ظاہر کریں گے. تو یہ اس چیز کا ذکر ہے. غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے آس پاس کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ بحیرہ ہے، جہاں پہ یہ جگہ ہے. پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحیرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں. یعنی وہ سوچیں گے یار اس میں بھی کبھی پانی تھا. اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے. پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا. یعنی ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کوئی موجود نہیں ہے زمین پہ. ایمان والے جو تھے وہ کوہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اب وہ دیکھیں گے زمین پہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اب وہ سوچیں گے اور کہیں گے کہ بھئی چلو اب آسمان والوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے، اسی روایت میں بھی ہے کہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، تیر کمان لیں گے اور تیر آسمان پہ ماریں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تیروں کو جب واپسی ہوگی تو وہ خون سے، یعنی خون ان پہ اوپر لگا ہوا ہوگا، خون کے ساتھ وہ یعنی نیچے زمین میں اتریں گے. اب ظاہر ہے وہ اس پر بھی ان کا تیروں کو اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے واپس لوٹائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر روکے جائیں گے. انہیں حکم ہوگا وہ وہیں ٹھہریں. البتہ ان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہوگا کہ اسباب اور معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے تک پہنچ جائے گی، یعنی اب ان کے پاس کھانے پینے اور قحط اور کھانا پینا یوں سمجھے نہ ہونے کے برابر ہوگا. اتنی کمی ہو جائے گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا. یعنی اتنی زیادہ تنگی ہو جائے گی کہ جو بیل کا سر ہوگا نا وہ اتنا ان کے پاس، یعنی سمجھ لے رقم ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس اسباب نہیں ہوں گے، وہ کہاں سے لائیں، کہاں سے کھائیں. جیسے آپ میں دنیاوی طور پہ سمجھ لیں، اب جیسے گیس ہی نہ ہو، گیس کا خاتمہ ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو اب آپ کے پاس پیسے تو ہیں، آپ جائیں گے تندور والے کو دیں گے یا جہاں کہیں ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کے پاس پیسے تو ہیں، لیکن وہ کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، پکانے کی روٹی نہیں ہے، گھروں میں بھی گیس نہیں. تو یہ معاملہ ہوگا، اس طرح کی کیفیت ہوگی. جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا اور زاری کریں گے. ظاہر حالات ایسے ہو گئے تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اے اللہ اس قوم کو ختم فرما. پس اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف، یہ ایک بیماری ہے جس میں ان کی گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے. اور یہ ایسے نہیں پڑیں گے کہ کیڑا آج پڑا ہے تو سال بعد، کوئی 2 سال بعد، کوئی 6 مہینے بعد، نہیں. اس سے ہوگا یہ کہ یک بارگی ہر شخص کی گردن میں کیڑا پڑے گا یاجوج ماجوج کی، اور یک بارگی وہ جیسے کھڑے کھڑے زمین پہ گر جائیں گے، یعنی مر جائیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک پہلے مر رہا ہے ایک بعد میں مر رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوگی، ایک ہی دفعہ میں اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا. اب
جس طرح حدیث میں آتا ہے جس طرح کوئی ایک شخص مرتا ہے ایسے یاجوج ماجوج سب کے سب وہ ایک شخص کی طرح مریں گے، یعنی نغف کی بیماری کی صورت میں ان پر خدا تعالیٰ کا یہ غضب اور قہر نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے، کوہ طور سے زمین پر آئیں گے، اور اسی روایت میں ہے اور انہیں زمین پر ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو، یعنی پوری زمین یاجوج ماجوج سے یوں سمجھ لیں بھری ہوگی۔ اب اس میں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ نیچے آئے ہیں، تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو اب پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا مظاہرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں لمبی ہوں گی، جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، لیکن سامنے نہیں ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان لاشوں کو لے جا کر ایک نہبل ایک مقام ہے وہاں پر ڈال دیں گے، لیکن بہرحال بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں ان کی لاشیں غائب ہوں گی۔ اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں اور تیر، ظاہر ہے جن تیر اور کمان کے ساتھ وہ حملہ کر رہے تھے ان کی وہ کمانوں اور تیروں کو 7 سال تک مسلمان استعمال کریں گے، چلاتے رہیں گے، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو بطور یعنی جو مسلمان ہیں وہ یاجوج ماجوج کے جو تیر اور تلوار ہے اس کو جلانے کے لیے استعمال کر، لکڑی ہوگی نا تو اس کو جلانے کے لیے استعمال کریں گے، یہ بھی ایک روایت۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو یا اون کا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کے مانند صاف کر دے گی، بالکل صاف شفاف۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اب تم اپنے پھلوں، اپنی پیداوار کو اپنے اندر سے نکالو اور اپنی برکت کو لوٹا دو، جو پہلے برکت تھی اب اللہ فرمائیں گے اب برکت کو لوٹا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت انار کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی ایک جماعت ایک انار کے دانے سے سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے گا ایک انار کے دانے سے، جو ہم دنیا میں بظاہر اس کا سائز اتنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پیدا کریں گے کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی پوری جماعت وہ اس سے سیر ہو کر کھا لے گی، پیٹ بھرے گا۔ ایک تو ہم لوگ تو ظاہر ہے صرف بعض دفعہ دیکھنے کے لیے لے لیتے ہیں، بعض دفعہ 2-4 دانے ہی ملتے ہیں، نصیب میں آتے ہیں، تو پوری جماعت سیر ہو کے کھائے گی۔ اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ نیز اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح خوشحالی اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑ لے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا، یہاں پہ ایک درد پیدا ہوگا۔ پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو قیامت جو حقیقت میں قائم ہوگی وہ کس پر قائم ہوگی؟ انہی لوگوں پر، یعنی بدکار، یعنی ایک ایک کر کے ایمان والا اٹھتا جائے گا، اور اس قسم کے جو بدکار لوگ، پہلے زمین شیشے کی طرح صاف، یاجوج ماجوج کا مر جانا، لیکن ظاہر ہے امت تو پھیلی ہوئی ہوگی نا، یعنی لوگ تو ہوں گے، نسل در نسل ہوں گے، تو اس میں بعض تو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے اللہ ان کو اٹھا لیں گے، روح قبض کر لیں گے، جو ایمان سے پھر جائیں گے اب بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے، جب بدکار لوگ باقی رہ جائیں گے تو ان لوگوں پر پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ تفصیلی روایت مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ بیان فرما دیا دجال کی آمد سے لے کر اس کے ختم اور پھر دنیا کے اختتام تک، یوں سمجھ لیجئے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اگلی ایک روایت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ اس مومن کا تذکرہ جس کو دجال قتل کرے گا، اب یہ تھوڑا سا تفصیلی آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کی طرف روانہ ہوگا،
راستے میں اس شخص کو کچھ مسلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے۔ یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو نکلا ہے، یعنی دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص جواب دے گا، ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دجال کے آدمی یہ سن کر آپس میں کہیں گے اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارے رب پر نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتا۔ پھر بعض لوگ آپس ہی میں یہ کہیں گے، کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہیں ماریں گے؟ دجال نے روکا ہوگا کہ بھئی آپ نے کسی کو نہیں مارنا۔ آخر کار وہ لوگ اس مسلمان شخص کو خود پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے اور وہ علامات کے ذریعے اس کو پہچان لے گا اور کہے گا لوگوں جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا اور اس کو چت لٹانے کا حکم دے گا۔ چنانچہ اس شخص کو چت لٹا دیا جائے گا۔ پھر دجال از راہ تاکید اور تشدید کہے گا، اس کو پکڑو اور اس کو توڑ ڈالو۔ چنانچہ اس شخص کی پیٹھ اور پیٹ پر اس قدر ضربیں لگائی جائیں گی اور مارا جائے گا کہ اس کی پیٹھ اور اس کا پیٹ پلپلا ہو جائے گا اور پھیل جائے گا۔ اس کا مراد یہ اس لفظ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد دجال کہے گا کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ شخص کہے گا میں ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو جھوٹا ہے۔ پھر دجال کی طرف سے اس شخص کو چیرنے اور 2 ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اپنے کارنامے پر اتراتا ہوا ان دونوں ٹکڑے کے درمیان ٹہلتا پھرے گا، چکر لگائے گا، پھر کہے گا کھڑا ہو جا۔ وہ مسلمان زندہ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لیا۔ وہ شخص جواب دے گا ہرگز نہیں، اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی تو نے جس طرح مجھے پہلے قتل کیا پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد وہ مسلمان شخص وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا لوگوں اچھی طرح جان لو اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اب یہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ایک ہی چانس ملے گا دجال کو ایک ہی شخص کے ساتھ، اور یہ 100% روایتوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بھی اعلان کر دے گا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے مارنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، اب یہ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، بے غم ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، اب یعنی دوبارہ مارنا چاہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر اس کی ہڈی تک، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی جو گردن ہے اللہ تعالیٰ اس کو تانبے کا بنا دیں گے، یعنی ذبح کرنا چاہیں گے اس کو لیکن ذبح نہیں ہو سکے گا، دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر دجال اس شخص کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو پکڑے گا اور اپنی آگ میں پھینک دے گا جو اس کی بنائی ہوئی آگ ہوگی۔ تو لوگ یہی خیال کریں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت میں پھینک دیا گیا ہے۔ حقیقت میں اسے یہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے لوگوں کے نزدیک تو وہ مر گیا نا، اسے جہنم میں ڈال دیا گیا، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت میں لوگوں کی نظر میں آگ میں گیا ہے، لیکن حقیقت میں جیسے ہی اس دجال نے اسے آگ میں ڈالا اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر آپ کا یہ فرمان کہ شہادت کے اعتبار سے یہ شخص بہت بڑے مرتبے والا ہوگا۔ آگے جو دجال کی دہشت ہے، پھر دجال کے تابعدار لوگ ہیں، پھر جو مدینہ اور مکہ کا جو اس وقت کا حساب ہوگا، کیا ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ وہ تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔